آج یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ آئے دوستو، ان شعروں کے ساتھ وہی نغمہ سنتے ہیں جو آپ کے دل کو تسکین بھی عطا کرے گا اور آپ کے دکھی دل کی ترجمانی بھی کرے گا۔ دوستو، اس تمہید کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کی ایسی باوقار شاعرہ جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ پورے ہندوستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کر رہی ہیں، جنہیں ہم ڈاکٹر نصرت مہدی کے نام سے جانتے ہیں، جو آج کل مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں۔ اس سے قبل بھی کئی اہم اداروں سے آپ وابستہ رہ چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تالیوں کی گونج میں ہم ڈاکٹر نصرت مہدی صاحب کا استقبال کریں اور ان سے ان کی شاعری سنیں۔ محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحب۔ اب جو بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں انہیں سے اجازت لے لیتی ہوں اور آپ سب سے بھی اجازت لے لیتی ہوں۔ اس سے پہلے مبارکباد پیش کرتی ہوں محترم جناب منظور حسن صاحب کو۔ اردو اکیڈمی کی کانفرنس ہوئی تھی بھوپال میں، اس میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا۔ اس وقت آپ کا تجسس اور آپ کی دلچسپی اردو اکیڈمی کی سرگرمیوں کے لیے میں نے دیکھی تھی، تو آج میں کہہ سکتی ہوں کہ صرف مشاعرہ کر کے ہی آپ فعال سیکریٹری نہیں کہلا رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے آپ نے کم وقفے میں پنجاب اردو اکیڈمی کا نام پورے ہندوستان میں کر دیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو فعال سیکریٹری کہوں گی۔ اور بہت ساری نیک خواہشات، اسی طرح کے بہترین پروگرام آپ یہاں پہ منعقد کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے مدعو کیا۔ ملیر کوٹلہ نوابوں کا شہر، واقعی جو شہر سخن ہے اس کے بھی آپ لوگ نواب ہی لگ رہے ہیں۔ شاعری اچھی ہے تو تالیاں آ رہی ہیں، داد آ رہی ہے، شاعری اچھی نہیں ہے تو ضائع ہو رہا ہے شعر۔ تو بہت ہمت سے پڑھ رہی ہوں، طالب علم بہت ڈائس رچ ہے۔ میں طالب علم ابھی پنچھی دادا شعر پڑھ رہے تھے اور روایتی شاعری کی بات کر رہے تھے، ہم بھی دل دادا ہیں روایتی شاعری کے، لیکن معذرت کے ساتھ دادا کیوں غزل نے روپ بدلنا شروع کیا، مطلب پیش کر رہی ہوں، آپ سب کی سماعتوں کی اور آپ کی توجہ عرض کرتی ہوں کہ عشق میں مجنوں و فرہاد نہیں ہونے کے، عشق میں مجنوں و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ عشق میں مجنوں و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ اور اساتذہ سے معذرت صوتی قافیے کے لیے کہ عشق میں مجنوں و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ اور یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے۔ اور کیا کہا، توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، کیا کہا توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے۔ اور ایک سنجیدہ شعر، اتنی سنجیدہ سماعتیں ہیں کہ کیسی بھی شاعری پڑھ سکتے ہیں، اچھی ہو بشرطے، کوشش کرتی ہوں میں بھی کہ گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے۔ مقطع پیش کرتی ہوں کہ ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے، عشق میں مجنوں و فرہاد نہیں ہونے کے۔ اور اسی طرح کے غزل کے 2-3 شعر اور عرض کیا ہے کہ خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا، خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا۔ فرزانہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، میں بھی نگینہ کی ہوں، وہ بھی نگینہ کی ہیں، دونوں بیٹیاں آج یہاں پر ہیں۔ ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے نگینہ میں ملے تھے، وہاں ان کو بھی ایک ایوارڈ ملا تھا، مجھے بھی نوازا گیا تھا ساتھ ساتھ، تو بے حد خوشی کہ آپ کے سامنے میں شاعری پڑھ رہی ہوں۔ نگینے نے نگینے کو ڈھونڈ ہی لیا کہ خط
हवा में उड़ा दिया है क्या, वाह। उसने वादा भुला दिया है क्या। और शेर ये कि हर कोई देखता है हैरत से, वाह। सुन लीजिएगा आप लोग, हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या। हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या। और क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, क्या कहने, क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या, कुछ पुराना लिया दिया है क्या। और मक्ता पेश करती हूँ कि दिल बहुत मुज़महिल सा है नुसरत, दिल बहुत मुज़महिल सा है नुसरत, तुमने कुछ कह कहा दिया है क्या, तुमने कुछ कह कहा दिया है क्या। ये गज़ल के चंद शेर और फिर ये गज़ल तरन्नुम से पेश करके फिर आपसे इजाज़त। मतलब है बस एक और कुछ शेर और फिर तरन्नुम से कि हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था। डॉक्टर साहब, हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था, हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था, तो फिर तुम्हें भी हमारा ख्याल चाहिए था। वाह 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 वाह। हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था, तो फिर तुम्हें भी हमारा ख्याल चाहिए था। शेर ये कि वो रिश्ते नातों को रस्मन निभाने आया था। वाह 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 वाह। वो रिश्ते नातों को रस्मन निभाने आया था, हमें दिलों का ताल्लुक बहाल चाहिए था। क्या कहने, वाह वाह। हमें दिलों का ताल्लुक बहाल चाहिए था। शेर ये कि बुलंदियों पे तवाज़ुन न रह सका कायम, वाह। बुलंदियों पे तवाज़ुन न रह सका कायम, यहाँ उरूज को थोड़ा ज़वाल चाहिए, वाह वाह वाह। यहाँ उरूज को थोड़ा ज़वाल चाहिए था। क्या कहने। और ये मुशायरे का शेर है लेकिन बहुत सच्चा है, मोइन सुनिएगा, ये मैं हर जगह पढ़ रही हूँ, पूरी दुनिया के उस्तादों को नज़र कर रही हूँ। शेर वाह। सुनिए कि गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर क्या कहने, वाह वाह। बहुत इल्ज़ाम लगते हैं हम लोगों पर, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई है कि गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर मुझे अदब में भी रिज़्क़े हलाल चाहिए। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। भाई क्या ऑफर भी पहलू, होते हैं इसलिए मुझे कहना पड़ा। क्या पहलू निकाला है। बहुत शुक्रिया कि गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर वाह। मुझे अदब में भी रिज़्क़े हलाल चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अब मैं 4 मिसरे और फिर मैं तरन्नुम से पेश वाह। कर रही हूँ। क्या अर्ज़ क्या है कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वाह क्या कहने, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। वाह शेर ये कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, वाह। जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। वाह वाह वाह। क्या कहने, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। बहुत वाह। शुक्रिया। ये गज़ल के चंद शेर के औरत और मर्द माशरे की बराबर से ज़रूरत है, ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो एक मतला कहने की ज़रूरत पड़ी, मैं पेश कर रही हूँ। वाह। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। वाह। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। इस ज़मीन और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और ये शेर बतौर खास कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी। यक बैक मुझको ख्याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। वाह वाह वाह। आप शायद वाह वाह। भूल बैठे हैं यहाँ, मैं
یہ شعر بھی بطور خاص کہ تیرے شعروں سے مجھے منسوب کر دیتے ہیں لوگ. بہت خوب. اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں جبکہ غزل ہی پڑھ رہے ہیں, خاص رنگ والی جو ہوتی ہے. کہ تیرے شعروں سے مجھے منسوب کر دیتے ہیں لوگ. بہت خوب. ناز ہے مجھ کو جہاں تو ہے وہاں میں بھی واہ 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 واہ. شاید بھول گئے کیا کہنے ہیں, میں بھی تو. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. اجازت ہو تو یہ غزل کی چھوٹی شعر اور پیش کر دوں, یا اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بیٹھ بھی سکتی ہوں. نہیں صاحب, یہ معاملہ یہ ہے, یہ فرمائش ترنم کی کرتے ہیں اور داد تحت میں دیتے ہیں. جی معاملہ. چلیے خورشید غزل کے لیے کہہ رہے ہیں, حالانکہ میں دوسری پڑھوں. آج کی عورت کا مزاج رونا دھونا نہیں ہے. فرزانہ میڈم بھی بیٹھی ہیں اور بہت ساری خواتین جو انڈیپینڈنٹ ہیں, نورین بیٹھی ہیں. ان کو ذہن میں رکھیے اور پھر میری غزل سنیے. مطلب پیش کر رہی ہوں, مجبوری ہو جاتی ہے کہیں کہیں. قطرہ کے زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں. ایک طنز ہے, ایک سٹائر ہے, بس ویسے محسوس کریے. قطرہ کی زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں. رسوائیوں کے خوف سے مر جاؤں کیا کروں. رسوائیوں کے خوف سے مر جاؤں کیا کروں. اور یہ شعر بطور خاص آپ کے شہر میں ضائع نہیں ہوگا, مجھے پورا یقین. کہ میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکون ملے. میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکون ملے. میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکون ملے. گر جاؤں ٹوٹ جاؤں بکھر جاؤں کیا کروں. جاؤں ٹوٹ جاؤں بکھر جاؤں کیا کروں. اور حالات حاضرہ اور میرا یہ شعر خواتین کے حوالے سے. کہ پھر آگے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر. پھر آگے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر. پرواز اپنی روک لوں ڈر جاؤں کیا کروں. اور آخری شعر پھر آپ کی زحمت تمام. کیا حکم آپ کا ہے میرے واسطے حضور. کیا حکم آپ کا ہے میرے واسطے حضور. جاری سفر رکھوں کہ ٹھہر جاؤں کیا کروں.
वाह वाह वाह। जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। क्या कहने में, वाह 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 वाह। साथियों, डॉक्टर नुसरत मेरी साहिबा जो अपने कलाम की नगमगी फजाओं में बखेर रही थी,